تعلیم کے معیار پر پڑے گا. تعلیم کا معیار انفرادی طور پر بھی ہوتا ہے اور مجموعی طور پر بھی ہوتا ہے. تو اس انفرادی طور پہ آپ تعلیم کے معیار کو ہر طلبہ میں بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، جس کے سبب پورے قوم کا، پورے ملک کا تعلیمی معیار، پورے اسکول کا، کالج کا تعلیمی معیار اونچا ہوگا. اس لیے اور اس سے پورے ملک کا مستقبل بہتر ہوگا. نئی ایجوکیشن پالیسی میں بھی اس پر زور دیا گیا ہے کہ اگر ہم نے استاد کے اسٹیٹس کو بہتر کیا تو وہ اس ملک کے ان طلباء کے بہتر مستقبل کے معمار بنیں گے اور قوم کی ترقی کے بھی بہتر معمار بنیں گے. اس پر زور دیا گیا ہے. کچھ عرصے پہلے آپ لوگوں نے بھی نام سنا ہوگا کہ ٹیچرز کے لیے ایک نیشنل قومی سطح پہ ایک کمیشن قائم کیا گیا تھا، جو پہلا اور آخری کمیشن تھا جو صرف اور صرف اساتذہ کے لیے تھا. چٹوپادھیائے کمیشن ہے تو کچھ پرانا، لیکن اس کی باتیں آج بھی صحیح معلوم ہوتی ہیں. چٹوپادھیائے کمیشن کو 1983 میں بنایا گیا تھا اساتذہ اور ان کی تعلیم کے لیے، صرف تمام سطح کے اساتذہ کے لیے، اسکول، کالج، یونیورسٹی وغیرہ کے لیے. 1985 میں انہوں نے اپنی رپورٹ جمع کی تھی اور انہوں نے کام یہ کیا تھا کہ اپنی کمیشن کی رپورٹ لکھنے سے پہلے پورے ہندوستان کا سفر کیا، ہزاروں نہیں لاکھوں اساتذہ سے ملاقات کی، پیرنٹس سے ملاقات کی، پرنسپل سے ملاقات کی، اور انہوں نے اس بنیاد پر کہ ان کی پریشانیاں کیا ہیں، چیلنجز کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، ضروریات کیا ہیں، کیوں ان کا اسٹیٹس سماج میں گرا ہوا ہے، انہوں نے اپنی رپورٹ جمع کی. ان کی رپورٹ کے ایک حصے میں یہ کہا گیا، یہ بات صحیح ہے کہ ہم کو بہت سارے اسکول ایسے ملے جہاں کے تعلیم کا معیار بہت متوسط تھا یا تسلی بخش تھا، لیکن اس سے زیادہ انہوں نے کہا ہم کو ایسے اسکول ملے، ایسے استاد ملے، ایسے ٹیچر ملے کہ جو اس سے بالکل بے خبر کہ اسکول میں کیا وسائل ہیں، اسکول میں کیا حالات ہیں، اسکول کتنی تنخواہ ان کو دے رہا ہے، وہ ان سے بالکل بے خبر، پوری دھن کے ساتھ اپنے کام میں تدریس کے کھوئے ہوئے تھے، لگے ہوئے تھے، اور انہوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا ہے. تو انہوں نے اساتذہ سے یہ سوال بھی کیا کہ یہ مقام آپ کو کیسے مل سکتا ہے عزت کا سماج میں. سب نے ایک بات یہ کہی کہ اساتذہ کو مقام دیا نہیں جاتا ہے، اساتذہ کو عزت و احترام دیا نہیں جاتا ہے سرکاری فیصلوں کے، سرکاری پالیسی کے ذریعے، بلکہ انہوں نے جو نچوڑ نکالا یہ کہ اساتذہ اپنے مقام کو کماتے ہیں، ارن کرتے ہیں، اساتذہ اپنے مقام کو ون کرتے ہیں، جیتتے ہیں. تو یہ جو احترام ہے، جو عزت ہے، یہ مقام ہے، اس کو کمایا جاتا ہے. کون کماتا ہے؟ اساتذہ خود کماتے ہیں، اس کو جیتتے ہیں، اس مقام کو. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، چٹوپادھیائے صاحب کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے جو ماہرین تعلیم تھے پورے ملک سے، وہ کہہ رہے ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے 4 باتوں کو سامنے رکھا جن کی وجہ سے استاد اپنے مقام کو کماتے ہیں، حاصل کرتے ہیں. ایک بات تو اساتذہ کی قابلیت، کمپیٹنس، ان کی جو قابلیت ہے وہ کتنی ہے، اساتذہ کتنی کمپیٹنٹ ہے، میں اس پر آگے آؤں گا. دوسری، ان کی محنت اور نظم و ضبط کے ساتھ کام کرنے کی عادت، محنت اور نظم و ضبط کے ساتھ، محنت اور ڈسپلن کے ساتھ کام کرنے کی عادت، ہارڈ ورک ود ڈسپلن. تیسری بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہ وہ اپنی ذاتی مثال کیسی پیش کرتے ہیں زندگی میں، طلباء کے سامنے پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کی ذاتی مثال بھی بہت اہم رول پلے کرتی ہے. اور چوتھی بات انہوں نے کہی کہ ان کا غیر متزلزل عزم کام کرنے کا، دھن کے پکے ہونے کا، جیسے کسی نے کہا جنون ہونے کا، ان کا کیسا پیشن ہے اس کام کا، انویورنگ کمٹمنٹ، اس کے بارے میں کہا. اب قابلیت کی طرف آئیے تو اس کے بارے میں اگر ہم کہیں کہ قابلیت کیسے پیدا کی جا سکتی، اب ہم آپ سے مخاطب ہیں اساتذہ سے کہ ہم اپنے اندر وہ کمپیٹنس، وہ قابلیت
جس سے کہ ہم کو سماج میں مقام حاصل ہوتا ہے وہ کیسے پیدا کریں. تو دو طرح سے وہ قابلیت حاصل ہوتی ہے، وہ کمپیٹنس حاصل ہوتا ہے. بہترین تعلیم کے ذریعے جب ہم تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کو بہترین تعلیم، میڈیوکر تعلیم نہیں، اعلیٰ قسم کی تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے. محنت سے اس تعلیم کو حاصل کرنا ہوتا ہے اور اس کو درجہ کمال تک پہنچانا ہوتا ہے، یعنی ایکسلنس کے لیول پر پہنچانا ہوتا ہے. تو تعلیم کا جو معیار ہے وہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اعلیٰ تعلیم سے وابستہ ہوں اور ہم نے وہ تعلیم ایکسلنٹ لیول پر حاصل کی ہو. لیکن یہ ایک جامد کوئی تصور نہیں ہے، یہ بڑا ڈائنمک کانسیپٹ ہے، یہ کمپیٹنس کا اور قابلیت کا اور ایکسیلنس کا اور کمال کا. اس کمال کو برقرار رکھنے کے لیے بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، مستقل ہم کو اس کے لیے کوشاں رہنا پڑتا ہے. تو جہاں ہم اپنے بچوں سے، اپنے طلباء سے جوجھ رہے ہوتے ہیں، وہاں اب اپنی کمپیٹنس سے بھی جوجھ رہے ہوتے ہیں. تو کہا ہی جاتا ہے کہ ہماری کمپیٹنس، جو آج کمپیٹنس ہے، جو کمال ہے، جو ایکسیلنس ہے، وہ کچھ دن کے بعد بالکل سطحی بن جاتی ہے. معلومات کا پھیلاؤ اتنی تیزی سے ہو رہا ہے، علم کا پھیلاؤ اتنی تیزی سے ہو رہا ہے، علم ایسی تیزی سے بدل رہا ہے. کل ہم کمپیٹنٹ ہو سکتے ہیں، کل ہم ایکسیلنٹ ہو سکتے ہیں اپنے مضمون میں، لیکن آج ہو سکتا ہے کہ ہم بالکل اوسط درجے کے استاد رہ جائیں، اتنی نئی معلومات ہمارے مضمون میں آ چکی ہوں. تو یہ بڑا چیلنج ہے نا، ایک طرف پڑھانا، ایک دوسری طرف پڑھنا. تو اب ان سروس ایجوکیشن پروگرام سرکار کر رہی ہے، NCERT کر رہی ہے، ڈائٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ ہماری اپنی ذاتی فکر ہے کہ ہم اپنی اس قابلیت کو کس طرح سے برقرار رکھتے ہیں، چاہے کتابیں پڑھ کے، چاہے آن لائن ہم وسائل کو استعمال کر کے. آج کل تو آن لائن بہت کچھ مل رہا ہے، اور اس میں بھی ہم اپنی صلاحیت کو بھی برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. صلاحیت کا مطلب ہے کام کرنے کے طریقوں کو کیسے پڑھایا جائے. نئے نئے طریقے آ رہے ہیں. کیا اب کمپیوٹر کا استعمال ہمارے لیے آ رہا ہے، تو ہم اس کو کیسے بہتر طریقے سے اپنے طلباء کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. نئی صلاحیتوں کو حاصل کرتے رہنا اور نئے معلومات کو حاصل کرتے رہنا اپنی قابلیت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن محض قابلیت کی بات کی جائے، علم کی بات کی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید بہت زیادتی ہوگی. کم از کم یہاں پر ٹیچنگ کے پروفیشن میں، انجینئر کے لیے، ڈاکٹر کے لیے، دوسرے پیشوں کے لیے شاید یہ بات بہت اچھی ہو کہ نئی ٹیکنیک سیکھ لی، نئی ٹیکنالوجی سیکھ لی، نیا علم حاصل کر لیا، نیا اسپیشلائزیشن لے لیا. لیکن استادی کے پیشے کے لیے ہم کو ایک بہت اچھا انسان ہونا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر ذاکر حسین کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ استاد کی زندگی کے سر وقت پر، استاد کی زندگی کا جو ٹائٹل کور ہے اس پر جو عنوان لکھا ہوتا ہے، ٹائٹل پر ہی لکھا ہوتا ہے باہر کتاب کے، وہ علم نہیں محبت لکھا ہوتا ہے. باقی اندر علم اور تمام چیزیں اس کی زندگی کی یعنی جو اس کی پوری زندگی ہے وہ محبت سے عبارت ہوتی ہے. علم اس کے ماتحت ہوتا ہے. اگر استاد میں اپنے طلباء کے لیے محبت نہیں ہے اور اپنے پیشے کے لیے بھی محبت نہیں ہے، دونوں باتیں ہیں میں، تو شاید وہ پھر ایک کمپیوٹر ہے، وہ ایک مشین ہے جس کے ذریعے آپ کچھ علم حاصل ہو رہا ہے، کچھ معلومات حاصل ہو رہی ہیں، کچھ ایک ریڈیو ہے، کچھ وغیرہ ہے. تو استاد کی زندگی کے سر وقت، تو اس لیے ہم کو اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے یہ بھی اکتساب کرنا ہوگا کہ ہم طلباء سے کس قدر محبت کرتے ہیں. اس کے بارے میں آگے چل کے آپ سے بات کروں گا کہ محبت کرنا محض ان کو پچکارنا نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں محبت کرنے میں. ان کے بارے میں فکر مندی، ان کے بارے میں کنسرن، ان کے بارے میں جدوجہد کرنا، ان کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے بہت کچھ شامل ہے جس پر میں بات کروں گا. اب لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ محض محبت سے ہی آپ کا کام چل جائے گا.
استاد کی زندگی کے پہلو کی ایک بات یہ بھی اہم ہے کہ اس کا جو سکہ ہے استاد کی زندگی کا، اس کے دو پہلو ہیں. ایک طرف لکھا ہوا ہے محبت اور دوسری طرف لکھا ہوا ہے محنت. دونوں ملا کر چلیں گے. محنت بھی لگاتار کرنی ہے اور بچوں سے محبت بھی لگاتار کرنی ہے. اس کی میں کچھ مثالیں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. اور میری نظر میں میرا اپنا ادارہ جہاں سے کہ میں پڑھ کر ٹیچر بنا، جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے، یا ایک اور ادارہ ہے جہاں سے میں نے اسکول پاس کیا تھا، مڈل اسکول پاس کیا تھا، مدر الاسلام مڈل اسکول پرانی دہلی میں تھا، وہ اولڈ سٹی میں. شاید ہو سکتا ہے کہ اس دوران اس کے بارے میں کچھ آپ سے بات کروں، مثالیں پیش کروں، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ استاد نے، اساتذہ نے کیسے اپنا مقام پیدا کر کے طلباء کی زندگیاں وہاں تبدیل کی تھیں. اپنے مقام کو پیدا کرنے کے لیے جو چند اور باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے اساتذہ کو روزمرہ کی زندگی میں، جس سے کہ آپ کی تدریس کی قبولیت بھی بڑھے گی. اصل میں جب آپ کی تدریس کی قبولیت بڑھے گی تو آپ کی بھی قبولیت بڑھے گی، آپ کا مقام خود بخود پیدا ہو جائے گا، اور اس سے بہتر آپ ایک انسان کی تشکیل کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور بہتر انسان بہتر شہری بھی بن سکتا ہے. جامعہ کا یہ موٹیو تھا کہ اگر ہم اچھا انسان بنانے میں کامیاب ہو گئے تو اچھا شہری تو خود بخود بن گیا. اس لیے کوشش کریں کہ اچھا انسان بنانے کی محنت کریں. وہ چند باتیں جن کو ذہن میں رکھنا ہے ہم سب کو، اور اسی کے حوالے سے ہم کو اکتساب بھی کرنا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم جب تدریس کریں تو طلباء کو تنقیدی اور تخلیقی سوچ کے لیے لگاتار ابھارتے رہیں. آج یہ بار بار کہا جا رہا ہے، نئی ایجوکیشن پالیسی میں بھی کہا جا رہا ہے کہ چائنا ہم سے آگے ہے ریسرچ میں، امریکہ ہم سے بہت آگے ہے ریسرچ کے اندر، اور چھوٹے چھوٹے ممالک ساؤتھ کوریا بہت آگے، بہت پچھڑے ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جماعتوں کے اندر اسکول کے لیول سے ہم ریسرچ تو کرتے ہیں بہت آگے جا کے، لیکن اسکول کے لیول سے ہم بچوں کے اندر تخلیقی تنقیدی سوچ نہیں ابھارتے. کریٹیکل تھنکنگ کو ہم بہت توجہ نہیں دیتے. اور اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ خود استاد کلاس میں تدریس کے دوران تنقیدی عمل کرے، خود نصاب پر تنقید کرے، مواد پر تنقید کرے، نصاب کتاب پر تنقید کرے جو اجتماعی طور پر کی جائے، جس میں کہ بچے بھی شامل ہوں، ان کو لگے کہ کیسے تنقید کی جاتی ہے، کیسے تنقیدی نگاہ سے کسی پیس کو، کسی بات کو، کسی مشورے کو، کسی سجھاؤ کو دیکھا جاتا ہے. وہ بچپن سے تربیت ہوگی. لیکن اس میں پھر استاد کو کچھ تھوڑا خاموش رہنا پڑے گا. اس میں استاد کو بچوں کی آواز کو سننا ہوگا، وائسز آف دی چلڈرن ہے نا، ان کی باتوں کو سننا ہوگا. محض جواب نہیں، سوالات کے جوابات نہیں، بلکہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ کیا تجربات لے کے آئے ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں، ان میں کیا نئی بات ہے، اس کو سوچنا پڑے گا. آپ جب یہ طریقہ اپنائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کلاس میں آپ اور کلاس کے باہر بھی آپ مقبول ہوں گے اور آپ کی بات کو مانا جائے گا. شاید بچے بھی مطمئن زیادہ ہوں گے، سیٹسفائی زیادہ ہوں گے، اور وہ سیکھنے کے لیے زیادہ آمادہ بھی ہوں گے، زیادہ ترغیب پیدا ہوگی. دوسری بات، بچوں کا احترام بہت ضروری ہے. بچوں کی شخصیت کا احترام، بچوں کی سیلف کا احترام بے پناہ ضروری ہے. اور یہ احترام آپ یقین کیجئے کہ آپ کو پہلی جماعت سے کرنا ہے، پہلی جماعت سے کرنا ہے بچوں کا احترام، اور اس سے پہلے کرنا ہے. آپ ان کا احترام کریں گے، ان کی شخصیت کو اہمیت دیں گے. تم بھی امپورٹنٹ ہو، میں بھی امپورٹنٹ نہیں ہوں. یا کلاس کا جو زیادہ اچھا پرفارم کرنے والا بچہ ہے وہ قابل عزت نہیں ہے. سب عزت دار ہیں، سب قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں. میں آپ کو ایک آدھ مثال دینا چاہتا ہوں کیسے ہم اساتذہ اپنے نمونے سے زندگی کے یہ ظاہر کرتے ہیں. آپ اہم ہیں ہمارے لیے. میں یہاں چھوٹی سی ایک مثال دوں گا جو بہت آپ کو لگے گی پرانی سی مثال ہے. ڈاکٹر ذاکر حسین کو کہا جاتا ہے وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بانیان میں سے ایک تھے. ڈاکٹر ذاکر حسین ایک بہت اچھے استاد تھے، بہت اچھے مقرر تھے، بہت اچھے لکھنے والے بھی تھے، اور بہرحال وہ ایڈمنسٹریٹر تو تھے ہی، لیڈر تھے، بہت اچھے اداروں کو بنانے کے لیے بہت اچھے لیڈر تھے. وہ اسکول کے بچوں کے فنکشن میں بطور خاص اور تمام فنکشنز میں وہ صدارت کیا کرتے تھے. تو ایک سالانہ جلسہ ہو رہا تھا جس میں بچوں نے خوب تیاری کی تھی، اور اس جلسے کے اندر
بچے اپنی تیاری کے مطابق اپنے آئٹمس پیش کر رہے تھے. اتنے میں گھر سے ملازم، گھر پاس ہی میں تھا جامعہ ملیہ میں کیمپس میں، گھر سے ایک ملازم آیا، کان میں اس نے کچھ کہا، تو انہوں نے اشارے سے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے جاؤ. دوسری مرتبہ وہ آیا، کچھ دیر کے بعد ملازم نے پھر کان میں کچھ کہا، پھر انہوں نے اشارے سے کہا ٹھیک ہے. تیسری مرتبہ جب وہ آیا پھر اس نے کچھ کہا اور وہ کہہ کے چلا گیا. ذاکر صاحب نے تینوں مرتبہ وہ پیغام ریسیو کیا، لیکن پورے انہماک سے کے ساتھ بچوں کے پروگرام کو دیکھتے رہے، دلچسپی دکھاتے رہے. ٹھیک ہے، جب پروگرام ختم ہو گیا تو انہوں نے معذرت کی بچوں سے، بھائی آپ کا پروگرام ختم ہو گیا ہے، پورا جلسہ ختم ہو گیا، اب میں معذرت چاہتا ہوں، میری بیٹی رقیہ کا انتقال ہو گیا ہے. آپ دیکھیے بچوں کے احترام میں، ان کے پروگرام کے احترام میں. پہلی مرتبہ وہ آیا ملازم کی اس کی حالت بہت خراب ہے، دوسری مرتبہ آیا کہ بگڑ گئی ہے کافی، تیسری مرتبہ آیا کہ وہ رقیہ ان کی دوسری بیٹی تھی جو تقریباً 13 سال کی تھی، اس وقت ان کا بخار کی حالت میں انتقال ہوا تھا. ایسا نہیں کہ ان کو غم نہیں تھا. اس کے بعد ان کی بیوی کا کہنا ہے کہ وہ اس قدر رویا کرتے تھے رات کو تنہائی میں سونے میں کہ صبح ان کا تکیہ آنسوؤں سے تر ملتا تھا. یہ محبت بھی تھی، لیکن بچوں کے سامنے، بچوں کی تیاری محنت کے سامنے، ان کی عزت افزائی کے سامنے انہوں نے اپنے گھر کی، اپنے ذاتی غم کو پیچھے رکھا. یہ ہے مقام حاصل کرنے کی بات. تیسری بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ ہے بچوں سے مادرانہ محبت کرنا، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، سب کے لیے پیغام ہے بچوں سے مادرانہ محبت کرنا. ایک اور بات کہا کرتے ذاکر صاحب کہ دنیا میں جب کسی شخص سے، کسی فرد سے تمام لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ کسی لائق نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، بہت دیکھ لیا ہم نے، تو دو انسان ایسے ہوتے ہیں جو کبھی ان سے مایوس نہیں ہوتے، جو اس وقت بھی جب پوری دنیا ان کو نکار دیتی ہے اس وقت بھی پر امید رہتے ہیں. پر امید رہنا کیوں؟ پر امید کی کیا ایسی اہمیت ہے؟ اگر آپ پر امید ہیں تو پھر آپ اس کو سدھارنے کی کوشش بھی جاری رکھیں گے. اگر آپ امید چھوڑ دیں گے، مایوس ہو جائیں گے، آپ ہاتھ چھوڑ دیں گے. تو دو آدمی کون ہیں؟ ایک ماں اور ایک استاد. اچھا استاد جس کا اعلیٰ مقام ہے وہ آخر دم تک یہ امید رکھتا ہے کہ یہ بچہ ضرور بدلے گا، یہ بچہ ضرور سیکھے گا، اس طریقے سے ٹرائی کر لو، اس طریقے سے ٹرائی کر لو، ماں یہ کھلا دو، وہ کھلا دو، اس طریقے سے یہ کوشش کرتی ہے بچوں کو کس طریقے سے منا لو. بالکل یہی حال استاد کا بھی ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے. میں اس کی وقت میں تھوڑا سا زیادہ لوں گا.